السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نیو فیکٹس ٹی وی۔ دوستوں، انسانی تاریخ لڑائیوں اور جنگوں سے بھری پڑی ہیں۔ کچھ بڑی جنگیں تھیں تو کچھ چھوٹی، لیکن اگر تیسری جنگ عظیم ہونے والی ہے تو شاید یہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوگی، کیونکہ اس جنگ میں جدید ٹیکنالوجی، بہت وسیع افواج اور انتہائی گہری حکمت عملی شامل ہوں گی۔ یہ سب کیوں ہوگا؟ ان میں کون سے ممالک شامل ہوں گے اور یہ جنگ کیسے لڑی جائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ سبسکرائب کیجیے نیو فیکٹس ٹی وی کو اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستو، ورلڈ وار 2 اس وقت شروع ہوئی تھی جب ہالی ووڈ کی فلم وزرڈ آف اوز ریلیز ہوئی تھی۔ اس وقت خوشگوار محبت کرنے والی میوزیکل فلمیں مقبول تھیں۔ ان فلموں میں اتنا سیکس اور تشدد نہیں تھا جو آج کل ہے۔ لوگ قدرے بہتر دوستانہ انسانیت سے لبریز تھے۔ ہم دونوں جنگ عظیم سے پہلے کے مقابلے میں زیادہ مہذب ہوتے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ آج انسان بہت وحشی اور خطرناک بن چکا ہے۔ لوگوں نے کئی دہائیوں سے ممکنہ ورلڈ وار 3 کے بارے میں بات کی ہے۔ اس کی شروعات تقریباً 1960 کی دہائی میں روس اور امریکہ کے مابین سرد جنگ کے دوران ہوئی تھی۔ کسی طریقے سے اس کو ترک کیا گیا، تو کیا آج اس کے دور میں تیسری جنگ عظیم چھڑ سکتی ہے؟ کیا اس بار اس کو ترک کیا جا سکے گا؟ خیر، یہ کہنا مشکل ہے۔ دوستو، اہم سیاسی شخصیات کی خلاقت، انٹیلیجنس دھمکیوں یا قیمتی وسائل پر لڑنے کی وجہ سے عالمی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے، جس کی ایک زندہ مثال مڈل ایسٹ کے حالات بھی ہے، اور ایسا پہلے ادوار میں بھی ہو چکا ہے۔ 1945 سے اب تک دنیا نے بہت سی مختلف لڑائیوں، ویتنام، افغانستان اور درجنوں مختلف خانہ جنگیوں کو دیکھا ہے، اور یہ بات قابل غور ہے کہ عالمی جنگ عظیم پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گی اگر یہ چھڑ جاتی ہے۔ 1945 کے بعد سے دنیا کا ڈھانچہ بدل سا گیا ہے۔ پہلے جس طرح ممالک ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ اور قریب تھے، آج کے زمانے میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ تعلقات رکھتے بھی ہے تو منافقانہ طرز طریقت پر۔ عسکریت پسند پہلے سے کہیں زیادہ ہنرمند اور مضبوط ہیں۔ غالباً لاکھوں افراد ہلاک ہو جائیں گے اور زمین کی بحالی میں صدیاں نہیں تو شاید دہائیاں لگیں گی، جیسے ہیروشیما کی زمین اب تک بنجر پڑی ہے۔ ایسے جنگ کی صورت میں افواج کے پاس ایگزو سکیلیٹنز ہو سکتے ہیں، جو جسم کے گرد دھات سے بنے فریم ہوتے ہیں، جو فورسز کی طاقت کو بڑھا دیتے ہیں اور ان کو لمبی دوری پر بھاری سامان لے جانے میں آسانی فراہم کرتے ہیں۔ مستقبل میں موڑے جانے والے ہتھیاروں کے استعمال کا بھی امکان ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ جان کر بھی آپ حیران رہ جائیں گے کہ مستقبل کی عالمی جنگ میں زمین سے زیادہ خلا میں لگے سیٹلائٹس کو بھی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا، یعنی فوجی ہتھیاروں سے چلنے والی مصنوعی سیاروں کے ذریعے زمین پر رہنے والوں کو متاثر کیا جا سکے گا۔ یہ بہت سارے ماہرین کا خیال ہے کہ بڑی طاقتوں کے مابین مستقبل کی جنگ خلا میں شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ مختلف ممالک خلائی جہازیں تیار کر رہی ہے جس میں ممکنہ فوجی استعمال موجود ہے۔ اگرچہ اس میں بہت ساری چیزیں کسی سائنسی فکشن فلم سے ہٹ کر محسوس ہوتی ہے، لیکن اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ایسے ہتھیار خوفناک ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کسی کو بھی ان کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہرحال، اس طرح کی چیزوں کا مقصد لوگوں کو مارنا ہی ہے۔ دوستوں، مستقبل کی جنگ کا میدان سائبر سیکیورٹی بھی ہو سکتا ہے، جو آج کل ہو بھی رہا ہے، جس کی ایک مثال مہینہ پہلے ایران میں ایک کے بعد دوسرا حملہ، جیسے شیراز کے پاور پلانٹ میں آگ، نٹانز نیوکلیر سائٹ میں دھماکہ اور آگ لگنا، کوجیر میں لیکوڈ فیول کی پیداوار میں دھماکہ۔ تو تیسری عالمی جنگ عظیم میں جدید ٹیکنالوجی میں شامل ڈرونز، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور روبوٹس کا بھرپور استعمال ہوگا، جو عالمی انسانیت کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ نے جاپان پر جوہری بم گرائے، جس میں 1,00,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور شامل شہروں کی بحالی میں دہائیاں لگ گئی۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے نیوکلیئر حملے آج کے جدید
نیوکلیئر حملوں کی آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا بھر میں تقریباً 14,000 کے قریب نیوکلیئر وار ہیڈز ہے جو مختلف ممالک کے ساتھ مختلف تعداد میں ہے۔ ایک قوم کے پاس ایسے لوگ، وسائل اور حکمت عملی ہوتی ہے اور اپنی خواہش کے مطابق زندگیاں بسر کرتی ہے، لیکن کسی نیوکلیئر حملے کی صورت میں سارا گیم ہی ختم ہوتا ہے۔ کوئی ملک اگر طاقت کے بل بوتے پر زبردستی نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرتا ہے تو جوابی کارروائی میں یہ اپنا جوہری ہتھیار استعمال کرے، پھر کوئی کیا روکے گا ان کو؟ اس طرح سے سب ختم ہو جائے گا، بے گناہ عوام کا خون ہی بہہ جائے گا۔ تو جیت بالآخر کس کی ہوگی؟ یہ جنگ کون جیتے گا؟ کوئی بھی نہیں، کوئی شک نہیں۔ تیسری جنگ عظیم کے اثرات ساری دنیا پر مرتب ہوں گے، دنیا مکمل بدل جائے گی، پہلے جیسا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ تیسری جنگ عظیم کس طرح ہتھیاروں سے لڑی جائے گی، لیکن چوتھی جنگ عظیم پتھروں اور لاٹھیوں سے لڑی جائے گی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ عظیم کس قدر خوفناک اور تباہ کن ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ ہر ویڈیو آپ کو پہلے ملے۔ تھینک یو فار واچنگ۔